والقدوس والسلام المؤمن والمهيمن العزيز الجبار والمتكبر والخالق والباري والمصور والغفار والوهاب والقهار الرزاق والفتاح والعظيم باس والقابض والباسط. اسی طرح 99 نام جو ان نے سکھائے اسی کو ہم درود صبح اور اوراد کہتے ہیں. اور آج تک تسبیح پر وہ اوراد کشمیر میں چلتے آئے ہیں کیونکہ پیر مرشد نے ہمارے جو یہاں کے بادشاہ تھے اور بادشاہت سے ان کے وزیر جن کا نام ذکر ہے وہ بھی بن گئے. اور کوٹا رانی کل گورنر نے اس کا نام لیا, میں نے آج پریس نوٹ میں بھی نکالا. جو ان کی ملکہ تھی وہ رشوت پہ رہی, اس نے بلبل شاہ سے کہا کہ یا بلبل شاہ میں رشوت پہ رہوں, اس نے کہا بیٹا آپ رشوت پہ بھی رہو. اور جو آگے ہے رشی پیر جو اس کے اجداد تھے, رشی پیر کے اجداد, وہ رشیت میں اس کے ساتھ رہی اور وہاں پہ وہ شہید کی گئی. وہاں جنتا بیکری کے اندر ہے وہ جگہ بٹیار میں وہ شہید ہوئی. تو انہوں نے ہمارے دین کے لیے جان دی, انہوں نے کشمیر میں علم کیا. اگر آج کوئی طاقت کہتی ہے بلبل شاہ کون ہے, یہ جی رنجن شاہ صاحب کون ہے جی, ایک کوٹا رانی جی کون ہے جی, مخدوم صاحب کون ہے جی, شیخ العالم کون ہے جی, شاہ ہمدان کون ہے جی, جو انہوں نے کہا تو ان کا وہ مشن بھی چلا رہے ہیں دونوں کا, حضرت بلبل شاہ کا بھی چلا رہے ہیں, ہمارے میر بھائی صاحب قاری شفیع مخدومی صاحب ان کے والد محترم چلاتے تھے, آج وہ نہیں ہے. انہوں نے بھی اس علم, عارف باللہ تھے ان کے والد. عارف باللہ وہ ہوتا ہے جو امی ہو, جنہیں پڑھا لکھا نہ ہو لیکن الہامی شاعری آتی ہو, اس وہی عارف باللہ کا درجہ. اور وہ تھے, انہوں نے تقریباً کتابیں لائیں. یہ ان چیزوں کو سلمانی کیا نام ہے, سلمانی صاحب یہاں پہ ہے, ہمارے سلمانی صاحب, اور ہمارے پہ جو ہے مدنی صاحب پونچھ سے آئے. پونچھ میں ان کا آستان مقدس ہے, جن کے یہ والی ہے, جو والی ہوا کرتے تھے. یہاں پہ حضرت اویس ان کا آستان بھی پاس ہے. گھر ایک حساب سے جو والی ہوتے ہیں نا, اس وقت بھی انہوں نے والیوں کا انجام دیا. تو اس وقت ہمیں بنانے نہیں دیتے, مجھے بنانے نہیں دیتے, مجھ پہ گولیاں چلی. کرامات دیکھو, میں پیر دستگیر آستان سے سریبل سے نکل رہا تھا 9 مارچ کو 2012 کو, تو گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی مجھ پر. کیوں؟ ان لوگوں نے جو کہتے ہیں کہ ان کو جلا دو, وہ مسگلوں کا وہ ٹائپ کے لوگ. فاروق صاحب کیوں جا رہے ہیں آستانوں, فاروق صاحب کیوں یاد کر رہے ہیں, کیوں نہ یاد کریں. اگر یہ نہیں ہوتے یہ بزرگ کامل جنہوں نے نہ صرف بادشاہت میں اپنا نام قائم کیا, جرت میں نام قائم کیا, بلکہ انہوں نے اپنا نام روحانیت میں بھی قائم کیا, تاریخ میں ہمیشہ کے. اگر یہ نہیں ہوتے تو کشمیر کو تاتاریوں نے, یہ ہے ہسٹری تاریخ, تاتاریوں نے قتل عام کیا ہوتا, سارا جلا دیا ہوتا, کشمیری نہیں ہوتا, اسی وقت یہ قوم ختم ہو گئی ہوتی. تو ان لوگوں کا ہم پہ احسان ہے. اور جس طرح اجمیر شریف پہ جہاں سے آپ سب تشریف لے آئے ہیں, میں سب کا نام نہیں لے سکتا, جو والی حفیظ صاحب جیسے شخص ہے, آپ کا اسم شریف ہے, محمد رفیق جیسی شخصیت ہے, اکرم صاحب کا, رشید بھائی جیسی شخصیت ہے, رحمت عبد المنان جیسی شخصیت, محمد رفیق جیسی شخصیت ہے. سارے ہندوستان بھر میں چاہے خسرو کا آستان ہو, چاہے جو ہمارے دہلی کا آستان ہو, نظام الدین اولیاء کا ہو, چاہے خواجہ قطب الدین کا آستان ہو, اور کون سا خواجہ نصر الدین کا آستان, چراغ الدین, چراغ الدین جیسے ان کے نام پر کشمیریت ہے, چراغ الدین کے نام پہ دہلی کا چراغ ہے, اور ابھی تک وہ چراغ جل رہا ہے. آج وہ بجھانے آتے ہیں تو ہم ان کو بجھانے نہیں دیں گے, جیسے ہمارے زین شاہ ولی کے چراغ ابھی چلتے ہیں. خواجہ کریم الرضا جامع مسجد کے کریم, فلفلہ صاحب شاید کلکتہ کے, فلفلہ صاحب ہے نا کلکتہ میں, اور ناگور شریف سے کیا استاد ہے. تو بہت سارے نام ہیں جن پہ آگے ہے چاروں طرف حاضری دے کر, جو حاضری انہوں نے دے دی, اور انہوں نے ایک ایسی جگہ پر
اپنا اختتام کیا ان حاضریوں کا جہاں سے اسلام شروع ہوا. یہ کمال ہے، یہ کمال ہے آپ نے یہاں پہ جو دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو قبول رکھے. میر بھائی صاحب قاری شفیع نے پہلے ہی دعائیں دی، تو ہم بھی اپنے بزرگ، ہمارا ان کے ساتھ روحانی سلسلہ بھی ہے، ہمارا جو ہمارے آئیڈیالوجی کا سلسلہ ہے، ہمارے تمام سلسلے یہاں پہ شروع ہوتے ہیں. تو ان کی بدولت، ایسے بزرگوں کی بدولت جنہوں نے اپنی بادشاہت کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے اپنے جو ان کے تخت اور تاج تھے، تخت و تاجوں کی پرواہ نہیں کی، لیکن روحانیت کے لیے بلبل صاحب کو لبیک کیا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب مبارک میں آئے تھے، کہا تھا صدر الدین رنجن شاہ آ رہے ہیں بزرگ، ان پہ بیعت کرنا. وہی نام پڑا ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدر الدین، دین کا صدر، کشمیر میں جو دین کا صدر ہے، یہ صدر ہے جسے پریزیڈنٹ اور دین کا، اس وقت ان کو بنایا. یہ کشمیر 119 میں خواجہ ددمری واقعات کشمیر میں حضرت رنجو شاہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. کشمیر کا نڈر، شیر دل، بہادر، جان باز، دانشور اور قابل قدر شہنشاہ قرار دیتے ہیں. جب ظالم تاتاری بادشاہ زلچو نے کشمیر پہ حملہ کر دیا، کشمیر کا بادشاہ سہدیوا خوف سے کشتواڑ بھاگ گیا. رنجو شاہ کاشگر، لداخ، تبت و گلگت خاں کے شہزادے تھے، اور تاتاریوں کے ظلم سے کشمیر کو بچانے کے لیے وہ خود سینہ سپر ہوئے. انہوں نے لاکھوں کشمیریوں کی جان و عصمت بچا کر تاتاریوں کو شکست فاش دی. انہیں عوام نے کشمیر کا عظیم بادشاہ منتخب کیا. یہاں کے اعلیٰ برہمن اور سپہ سالار رام چندر نے اپنی بیٹی کوٹا رانی کی شادی اس شیر دل بادشاہ سے کرائی. اس کراماتی دور میں حضرت روحانی حکم کے تحت حضرت بزرگ شرف الدین بلبل شاہ کشمیر تشریف لے آئے اور اس مقام پر پہلی اذان دی. رنجو شاہ اس سے متاثر ہوئے اور اسلام قبول کیا. ان کے ساتھ ساتھ راون چندر، مہارانی کوٹا رانی اور ہزاروں پڑھتو اور بودھ دانشور بھی مشرف اسلام ہوئے. رنجن شاہ کو کشمیر سے کاشگر تک پہلی اسلامی مملکت قائم کرنے کی سعادت نصیب ہوئی اور شہنشاہ سلطان صدر الدین کا خطاب پایا. کشمیر کاشگر کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچانے، علی قدل میں جامع مسجد اول تعمیر کرنے اور اس خطے میں مذہبی رواداری، محبت اور امن و امان قائم کرنے میں جو کردار اس عظیم شخصیت نے ادا کیا، وہ اپنی جگہ ایک تاریخی انقلاب تھا اور کشمیریت کی ابتدا تھی. ان کی بادشاہ 3 سال 1 ماہ اور 19 دن بمطابق 710 ہجری مطابق 1320 سے 723 ہجری مطابق 1323 تک رہی، جو کشمیر کا سب سے اہم سنہری باب تھا. 1323 میں ان کی وفات پرملال ہوئی اور اس مقدس خانقاہ میں انہوں نے اپنے پیر مرشد کے پہلو میں دفن کیا گیا، جب کشمیر کے لاکھوں عوام نے عشق بار آنکھوں سے انہیں الوداع کیا. تو الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم وحدہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. عربان قدیم لم یزلی میں وحش لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ. شمس تبریزی گر خدا طلبی بر زبان لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ
عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. اے اللہ یا اللہ قبول فرما, یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت برسا, یا رب العالمین ہمارے دلوں کو ہر گندگی سے پاک فرما.